قلب روحانیت میں خوش آمدید۔ یہاں ہم دلوں کو سکون، روح کو تسلی اور زندگی کو اللہ کے قرب کا رستہ دکھاتے ہیں۔ ہر ویڈیو ایک روحانی سفر ہے، ہدایت، فکر اور محبت کے ساتھ۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، کسی نے یہ مسئلہ نہیں پوچھا کہ حضور نے حج کیا کیسے کیا اور تاریخ کیا ہے۔ تاریخ کے ورق اٹھائیے، لوگ ان کے گرد دیوانہ وار جمع ہو گئے، جس طرح پروانہ چراغ کے گرد جمع ہوتا ہے۔ تو کہا کہ صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے حضور کو دیکھا ہے تو ہمیں بتائیے حضور کی زلفیں کیسی تھی، حضور کا چہرہ کیسا تھا، حضور کی مبارک آنکھیں کیسی تھی، ہمیں حضور کا حلیہ بیان کیجیے۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، اور وہ 3 لفظ آپ یاد بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ میرا محبوب موضوع ہے، حسن محمد کا قصیدہ پڑھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میری عزتوں کا ظرف ہے، اور یہ میرا مرغوب اور میرا محبوب موضوع ہے، اور یہ امت کی ضرورت ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ اے تہی از ذوق و شوق و سوز و درد، تو نہ شناسی کہ عہد ما با ما چے کر، عہد ما ماراز ما بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر۔ اقبال نے کہا تھا اے ذوق، شوق اور کیفیت و درد کی دولت سے عاری شخص، تو نہیں جانتا کہ تیرے ساتھ ہوا کیا، اس زمانے نے تیرے ساتھ کیا اور تجھے کہیں کا نہ چھوڑا، تیرے ساتھ زیادتی کیا ہوئی۔ تو پھر آگے چل کے کہا کہ عہد ما ماراز ما بیگانہ کر، ہمارے عہد نے ہمیں ہم سے ہی بیگانہ کر دیا، کیوں؟ از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر، ہمیں حضور کے جمال سے بیگانہ کر دیا۔ جب امت حضور کے جمال سے دور ہوتی ہے تو پھر وہ امت اپنا سب کچھ کھو دیتی ہے۔ یہ جو حضور کی ذات کو وجہ نزا بنایا گیا اور ایسے موضوعات چھیڑے گئے، تو اس سے امت کی حضور کے ساتھ عقیدت کو کمزور کرنا مقصود تھا، اور امت الجھ کے رہ گئی۔ اور وہ ذات جو شعور، فہم، ادراک کی حدود سے ورا ہے، لوگ مسجدوں میں ترازو لے کے بیٹھ گئے، اس ذات کو تولنے لگے۔ تو پھر بچا کیا؟ جو محبت جس سے کرنی تھی، جس کے حسن کے قصیدے پڑھنے تھے، اس کو جب تولنے ناپنے بیٹھ جائیں گے تو پھر باقی کیا بچتا ہے؟ تو میں کہا کرتا ہوں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا، ان عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دینی ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تسا ہور ڈٹھا سا ہور ڈٹھا۔ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سجدہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ عہد ما ماراز ما بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر۔ اقبال نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہمارے عہد نے ہمیں ہم سے ہی دور کر دیا۔ وہ کس طرح؟ کہ ہمیں حضور کے جمال سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن سے دور کر دیا۔ جب ہم حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے تو ہمارے ہاتھ سے دین سرک گیا، رسمیں رہ گئیں، لیکن دین حقیقت اور حقیقت دین کی وہ ہم سے روٹ گئے۔ تو اس لیے آئیے ہم اس قصیدے کو چھیڑتے ہیں۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 لفظوں میں حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا۔ وہ 3 لفظ آپ یاد کر سکتے ہیں۔ میں نے کتب میں پڑھا ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ لوگ اس سے محبت کریں تو وہ حضور کے حسن کا قصیدہ پڑھے، لوگ اس کو ٹوٹ کے چاہیں گے، وہ محبوب خلائق ہو جائے گا، اللہ کی مخلوق اس کو محبت کرنے لگ جائے گا۔ اب طویل قصیدہ حضور کے حسن کا جو اصحاب نے کہا، ام معبد نے کہا، سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا، اور حضرت ام سلمہ نے کہا، برا بن عازب نے کہا، اور باقی لوگوں نے کہا، وہ تو ہم یاد نہیں کر پائیں گے، لیکن یہ 3 لفظ ہم میں سے ہر کوئی یاد کر سکتا ہے اگر وہ عزم مصمم کر لے کہ میں نے ان کو یاد کرنا ہے۔ عربی متن کے ساتھ یاد ہو سکتا ہے،
تو حضرت ابو طفیل کو صحابہ نے تابعین نے کہا کہ اچھا آپ نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں تو آنکھیں حضور کی دیدار سے میری آنکھیں جو ہے وہ حضور کے دیدار کا شربت پیتی رہی ہیں، میں تو جی بھر کے دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا صف لنا رسول اللہ، پھر ہمیں حضور کا حلیہ بیان کیجیے۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، سنیے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابید ملیحا مقصدا، 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا۔ سب سے پہلا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابید، حضور چٹے رنگ کے تھے۔ پہلے حضور کی رنگت بیان کی، ابید سفید رنگ کے، بالکل چونے کی طرح حضور کا رنگ سفید نہیں تھا، بلکہ اس میں سرخی کی آمیزش تھی۔ مزید تفصیلات میں اگر جائیں تو بالکل سفید رنگ اس طرح کا نہیں تھا، بلکہ اس میں آمیزش تھی سرخی کی، جس سے جو ہے وہ حسن نمایاں ہوتا ہے، اور یہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو شان عطا کی۔ اور آپ اگر میری گفتگو کو غور سے سن رہے ہیں اور آخری شخص تک میری بات پہنچ رہی ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ دادا جو پوتے کا عرفی نام رکھ لیتا ہے اور لاڈ سے اس نام سے پکارتا ہے، عمومی طور پہ دادے کی جان ہوتی ہے پوتے میں، تو وہ اس کا کوئی عرفی نام رکھتا ہے لاڈ سے، پیار سے، نک نیم جسے کہتے ہیں، اور اس سے وہ پکار کر کے خوش ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب نے حضور کا ایک عرفی نام رکھا ہوا تھا، اور آپ اگر پوچھیں وہ کیا تھا تو وہ ابیت تھا۔ جب وہ لاڈ سے پکارتے کہتے یا ابیدو، اے گورے رنگ والے، اور خاندان میں حضور کا نام بطور ابیت چلتا تھا۔ حضور کے چچا جناب ابو طالب نے جو حضور کا قصیدہ پڑھا ہے تو اس میں بھی انہوں نے یہی کہا، وہ ابیدو یستسقی الغمام بوجہہ سمال الیتامى عصمۃ للارامل، یہ میرے گوری رنگت والا بھتیجا جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل امٹ کے آ جائے۔ اللہ اکبر، یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے۔ سمال الیتامى عصمۃ للارامل، تو ابیت سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے رنگ کا ذکر کیا۔ سارے نقوش اچھے ہوں، قد قامت بہت اچھی ہو، اعضاء متناسب ہوں، لیکن رنگ کالا ہو تو حسن نمایاں نہیں ہو پاتا۔ تو سب سے پہلے انہوں نے حضور کے رنگ کو بیان کیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیت۔ دوسری بات، ملیحن، حضور کا حسن نمکین تھا۔ ایک ہوتا ہے میٹھا حسن، دیکھو تو تڑپ جاؤ، اور ایک ہوتا ہے ملیح حسن، نمکین حسن، دیکھو تو دیکھتے رہ جاؤ۔ خود فرمایا انا املہ و اخی یوسف اصبح، میں نمکین حسن کا مالک ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھا حسن رکھتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن میٹھا تھا اور حضور کا حسن ملیح تھا، نمکین تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔